السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان اور آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بہت بڑا بڑا سکیم ہوتا ہے. آپ یہ بل بورڈز دیکھتے ہیں، آپ اشتہارات دیکھتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا ان کی قیمت کیا ہے اور ان کے پیچھے کتنی تگ و دو ہے اور کتنی محنت ہوتی ہے. مثلا کوئی بعید نہیں کہ ایک بل بورڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کسی مشہور ایڈورٹائزر کا اشتہار لگا ہوا اور وہ کروڑ روپیہ سال کا دے رہا ہو، تو حکومت کو ایک بڑا ریونیو بھی ملتا ہے، ٹیکس بھی ملتا ہے. ایڈورٹائزرز جو ہیں ان کا کام چلتا ہے. ایڈورٹائزرز جو پروڈکشن والے ہوتے ہیں ان میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کام کے ساتھ منسلک ہیں پورے پاکستان میں، صرف یہاں پہ نہیں. اچھا، اب ہوتا کیا تھا کہ 90 کی دہائی میں اس میں کرپشن بے انتہا ہو گئی تھی. اور کرپشن اس طرح ہو گئی تھی کہ دو تین محکمے ہوتے تھے ڈیفرنٹ شہروں میں کہ جو ان بیل بورڈز کی کمائی کو دیکھتے تھے، جن میں ٹیپا بھی تھا، جن میں میونسپل کارپوریشن ہوتی تھی، کبھی کہیں کوئی کنٹونمنٹ بورڈ بھی عمل دخل ہو جاتا تھا، لیکن کوئی کوہسیو نہیں تھا. اور جو شہر تھا وہ ہر شہر وہ بدصورت ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ایک یونیفارم پالیسی نہیں تھی کہ بل بورڈ کی میکنگ کس ٹائپ کی ہوگی، اس کی یعنی اس کا سائز کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کتنا چھوٹا ہوگا منیمم. ایک تو وہ کہ سٹی کے لینڈسکیپ کو خراب نہ کرے. دوسرا، جیسے کراچی میں جو واقعات ہوئے کہ ویک بل بورڈز لگے اور جو بہت بڑے بڑے لگے اور آندھی اور طوفان کے آگے وہ نہیں ٹھہر سکے اور وہ گرے تو اس سے حادثات ہو گئے. اور بڑے خوفناک حادثات بھی ہوتے ہیں جب گاڑیوں پہ گرتے ہیں، بس پہ گرتے ہیں یا لوگوں پہ گرتے ہیں. تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ جب چودھری پرویز الہی جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے تو انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی تھی PHA. تو وہ تھی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی بیسیکلی. اچھا، PHA کا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ ہر شہر میں جہاں جہاں PHA تھی وہ گرین ایریاز کو، گرین بیلٹس کو، پارکس کو، ہارٹیکلچر کو، ان کی وہ کیئر ٹیکنگ کے لیے مامور تھی. ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ سٹی کے لینڈسکیپ کو صحیح کرنے کے لیے انہوں نے جو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ تھی وہ اس کے نیچے کر دی. اب اس کے دو فائدے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے جو چوری چکاری تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. جو اس میں بدرما چیزیں تھیں، ہر جگہ کو فلاں بل بورڈ لگ گیا، فلاں لگ گیا، فلاں لگ گیا، کسی نے اپنی مرضی کا دکان پہ سائن لگا لیا، کسی نے اپنی مرضی کا دکان پہ نیون لگا لیا، اور سارا ایک بے ہنگم سٹی لینڈسکیپ جو تھا وہ ریفارم ہونا شروع ہو گیا. PHA نے اپنے جو بائی لاز بنائے وہ بڑے افیکٹو تھے اور بڑے یعنی دور حاصل کے حوالے کے اوپر سے تھے. اس میں تو PHA کی جتنی بھی پیچھے کے لوگ آئے ہیں وہ قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کی. اور اچھا، اس کے بعد یہ اربوں تک ٹیکس جو ہے حکومت کو جانا شروع ہو گیا. اچھا، یہ آپ کو بتاؤں کہ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ دو وجوہات سے بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. ایک تو یہ کہ 100% ٹیکس کلیکشن ہوئی یہاں پہ یہ کوئی نہیں ہوا کہ پچھلے 10 سال میں 15 سال میں کوئی یہ کہہ سکے کہ جی یہ 2 لاکھ روپیہ مارا گیا حکومت کا یا 1 لاکھ روپیہ مارا گیا. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں 100 بل بورڈ ہم نے لیٹ سے لاہور شہر میں یا 50 بل بورڈ یا راول پنڈی میں یا 500 بل بورڈ ہم نے کراچی میں لگانے ہیں اس سال اور ہم نے ان کو دینا ہے. تو وہ ایڈورٹائزر سے ایڈوانس ٹیکس بھی لیتے رہے، کیونکہ جب بجٹ آتا ہے، جون کا مہینہ آتا ہے، تو حکومت کو اس میں شارٹیج آف فنڈز ہوتی ہے. تو واحد ادارہ جو ہے جو نہ صرف بر وقت ٹیکس دیتا ہے بلکہ وقت سے پہلے دیتا ہے اور 100% دیتا ہے. تو یہ سب کچھ اس میں ہونا شروع ہو گیا. اب بجائے اس کے کہ ہم اس کو بہتر کرتے، بجائے اس کے کہ اس کو ہم ایک نیکسٹ سٹیپ پہ لے کے جاتے کہ ہم اس طرح کی سائنیج کو لے کے آتے جو ٹوکیو جس کے لیے مشہور ہے، جس کے لیے ساؤتھ کوریا کا کیپٹل وہ مشہور ہے، جو لنڈن میں آپ بورڈز جس طرح کے دیکھتے ہیں. اور یا اب ہم زور دیتے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی بورڈز جو ہیں ان کو ہم لے کے آئیں کہ وہ ایسے مٹیریل کے بنے کہ ان کا کوئی ٹاکسک ریلیز نہ ہو، وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں اور ہماری ماحول کو اوورآل وہ خراب نہیں کرتے، افیکٹ نہیں کرتے. تو اب ایک برین ویو آئی ہے کسی کو پنجاب حکومت میں کہ دوبارہ سے یہ میونسپل کارپوریشن کے ہاتھ میں کر دیا جائے. اسے ہوگا کیا؟ ایک پورا ادارہ جو اتنے سال سے اتنا احسن اور اچھا کام کر رہا ہے، آپ اس کو کالعدم کر دیں گے، اس کے لوگوں کو آپ تتر بتر کر دیں گے. اور جو ایک ٹیکس کلیکشن کا حکومت کے لیے ایک ذریعہ بنا ہوا تھا اس کو آپ کھو دیں گے. اور تیسرا یہ کہ جو لوگ ہیں جس کا جہاں دل کرے گا وہ وہاں کرے گا. ہوتا کیا جب میونسپل کارپوریشن، ٹیپا اور کوئی اور ادارہ اس میں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ٹریڈیشنلی، اور ابھی بھی جن شہروں میں یہ چل رہی ہے یہ اسکیم کہ جہاں پہ کارپوریشن وغیرہ دیکھتے ہیں،
وہاں پہ لوگ بغیر NOC کے کام کرتے ہیں، نیچے کے انسپیکٹر وغیرہ جو ہیں وہ کھاتے ان کے کھلے رہتے ہیں اور سب کچھ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو پرواہ ہوتی نہیں کہ بزنس ہو یا نہ ہو، ان کو اپنے کھاتوں سے مطلب ہوتا ہے۔ جب اتھارٹی بنتی ہے تو اتھارٹی کا ایک بزنس پلان ہوتا ہے اور اتھارٹی کا ایک فوکس ہوتا ہے، اور اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ پراپر پے کر رہی ہے، اور وہ کسی ایک فرد واحد جو ہے وہ اس میں چوری نہیں کر سکتا۔ اس کے چیکس اینڈ بیلنسز ایسے بنے ہوئے اس میں کہ اس میں چوری نہیں کر سکتا۔ پھر جو اس کی آمدنی ہوتی ہے اس سے جو ہمارے گرین ایریاز ہیں وہ مینٹین ہوتے ہیں، کہ جب آپ ٹیپا الگ کر دیں گے، میونسپل کارپوریشن الگ کر دیں گے، پارکس الگ کر دیں گے، تو کسی کے پاس فنڈ نہیں ہوگا، کسی کے پاس آمدنی نہیں ہوگی، اور تینوں جگہوں پہ وہ سارا سسٹم جو ہے وہ کرمبل کرنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ پتہ نہیں پنجاب حکومت کو کون یہ ایڈوائس دے رہا ہے۔ پرویز الہی نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا اور وہ شہباز شریف بھی اس کو ہی کنٹینیو کرتے رہے، حالانکہ کتنے اختلافات تھے، ہر چیز کو انہوں نے ڈسکنٹینیو کرنے کی کوشش کی، لیکن ریسکیو 1122 کی طرح اور وارڈن ٹریفک وارڈنز کی طرح یہ جو PHA اتھارٹی تھی، یہ بھی ایک ایسا اقدام تھا کہ اس کو شہباز شریف نے بھی بند نہیں کیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم انوائرمنٹ فرینڈلی بل بورڈز کی طرف جائیں، اٹریکٹیو بل بورڈز کی طرف جائیں، سیفٹی رکھنے والے بل بورڈز کی طرف جائیں، اور جہاں پہ حکومت کو ریونیو پورا ملے وہ جائیں، کہ کجا اس کو ہم ملٹیپل سیکٹرز میں دوبارہ لے جائیں پہلے کی طرح، اور کرپشن کا بازار گرم ہو جائے۔ آپ کے خیال میں یہ تجویز کس کی ہوگی؟ آپ کے خیال میں پنجاب حکومت کو کون مس گائیڈ کر رہا ہے اس جگہ پہ؟ آئی ہوپ کہ پنجاب حکومت کو سمجھ آ جائے اور کام کرنے والی اتھارٹیز جو ہیں ان کو نہ کرے، اور ایک سبق کراچی سے سیکھ لیں کہ کراچی میں جہاں 1.5-2 ارب روپیہ ریونیو ہوتا تھا، وہاں گر کے 30-35 کروڑ آ گیا جب وہ میونسپیلٹی کے حوالے کیا اس کو، اور KDA وغیرہ اور یہ سارے ادارے بیچ میں مل گئے، اور اس کے بعد اب وہ 35 کروڑ کی جگہ غالباً 15 کروڑ پہ آ گیا اس سال، یعنی بتدریج اس میں اتنا ڈاؤن فال ہو رہا ہے۔ کجا اس کا کہ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ جو تھی وہ ایک سائزبل اماؤنٹ بن گیا تھا پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے فگرز میں، اور جتنی ایڈ ایجنسیز تھیں اور جتنے بڑے ملٹی نیشنل کلائنٹس تھے، انہوں نے آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کو ایک سیریس بجٹ دینا شروع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہزاروں نوکریاں لگی ہوئی تھیں، ہزاروں وینڈرز اس کے وجہ سے اپنے اپنے کاروبار کر رہے تھے۔ وہ سارا جو ہے ہم اس کو اگنور کر دیں، اور وہ کراچی کا ماڈل ہم باقی شہروں میں اگر کرتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس میسج کو اتنا شیئر کریں کہ یہ عثمان بزدار جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ان تک پہنچے، اور وہ ان لوگوں سے باز آئیں کہ جو ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں اور غلط چیزوں پہ اکسا رہے ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔